حضرت علی کا قبول اسلام۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پائی۔ منقول ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ ابھی کم سن تھے کہ مکہ مکرمہ میں سخت قحط پڑا اور اہل قریش بھی اس صورتحال سے شدید متاثر ہوئے۔ جناب ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، لہٰذا ان کے لیے اپنے اہل و عیال کی پرورش میں شدید مشکلات پیدا ہو گئیں۔ اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے احسانات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے دوسرے چچا حضرت سیدنا عباس سے، جو بنی ہاشم کے امراء میں شمار ہوتے تھے، فرمایا کہ آپ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں اور قحط کی وجہ سے لوگوں کا جو حال ہے وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا بوجھ کم کرتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان کے ایک بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری لے لیں اور ایک بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، اور یوں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پسند کیا اور پھر دونوں حضرات ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں ان کے دو بچوں کی پرورش کی پیشکش کی۔ ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو تم میرے پاس رہنے دو۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھام لیا، جو جناب ابو طالب کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، اور سیدنا عباس نے حضرت جعفر طیار کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لی۔ پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کر لیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہی رہے، جبکہ حضرت جعفر طیار نے بھی کچھ عرصہ کے بعد اسلام قبول کر لیا، اور چونکہ حضرت سیدنا عباس نے اس وقت تک اسلام قبول نہ کیا تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت عباس سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے قبول اسلام کے بارے میں کئی روایات ملتی ہیں۔ آپ کے قبول اسلام کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ آپ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے جب آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کو عبادت میں مشغول دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کیسی عبادت ہے، تو اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین الہی ہے اور اللہ نے مجھے اس کی تبلیغ اور رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا، میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے اپنے والد محترم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب آپ رضی اللہ عنہ سونے کے لیے لیٹے تو اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے، اور اللہ عز و جل نے آپ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اگلے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا اور آپ اسی وقت مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت علی کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں اپنے والد محترم سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گا، اور پھر آپ اپنے والد بزرگوار کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے، تو رستے میں خیال آیا کہ والد بزرگوار نے یہ نصیحت کی تھی کہ تمہیں محمد کسی بھی بات کی دعوت دیں تو اسے ضرور قبول کرنا اور ان کی نفی نہ کرنا۔ چنانچہ آپ فوراً پلٹے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور اسے پوشیدہ رکھا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں مکہ مکرمہ میں واقع ایک وادی میں عبادت کی غرض سے تشریف لے جاتے۔ اس دوران حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے۔ ایک دن دونوں عبادت میں مصروف تھے کہ جناب ابو طالب حضرت علی کو تلاش کرتے کرتے ادھر آ نکلے۔ جناب طالب نے جب بھتیجے اور بیٹے کو اس طرح عبادت میں مصروف دیکھا تو حیران ہوئے، یہ کیسی عبادت کر رہے ہیں؟
انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اللہ عز و جل نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس دعوت کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو اس دین کی دعوت دوں اور اس دعوت کو قبول کرنا آپ کا حق ہے کہ آپ میری اس دعوت کو قبول کریں اور میری مدد کریں۔ جناب ابو طالب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد کہا پیارے بھتیجے تم درست کہتے ہو، لیکن میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تم اس بات پر اطمینان رکھو کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پھر جناب ابو طالب اپنے بیٹے حضرت علی کی جانب متوجہ ہوئے جنہوں نے ابھی تک ان سے اپنے قبول اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا علی اے میرے فرزند، تمہیں انہوں نے راہ حق کی دعوت دی ہے، تم ان کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو اور ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ جو بات بھی تم سے کہیں گے وہ نیکی اور بھلائی کی بات ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب والد محترم کی یہ بات سنی تو آپ کو اطمینان آ گیا اور جس بات کا خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اب آپ کھل کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ حضرت ابو یعلا رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بروز پیر نازل ہوئی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اگلے دن یعنی بروز منگل کو اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ نے 10 برس کی عمر میں اور ایک کے مطابق آپ نے 9 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ نے چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پائی تھی، لہٰذا بچپن ہی سے آپ بت پرستی اور دیگر معاشرتی برائیوں سے دور رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کئی غزوات میں شمولیت اختیار کی اور ان مواقع پر آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ شرکت کر کے جرت اور بہادری کی کئی داستانیں رقم کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ حضرت علی کا مقام و مرتبہ ایک اور حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علی کو برا بھلا کہا تو اس نے مجھے برا بھلا کہا۔